عبداللطیف چترالی صاحب تحریک انصاف سے، سر آپ کا شکریہ وقت دینے کا. سینیٹر سرمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا پیپل پارٹی سے. سرمد صاحب آپ کا شکریہ وقت دینے کا. سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب، میں سر آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو جو ولسن کی طرف سے جو آپ انٹرنیشنل لا بھی آپ کو علم میں ہے اور اس پہ پڑھا بھی ہے آپ نے، جو ولسن کی طرف سے جو ایکٹ لایا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا نام اسے دیا جا رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ پریشر ڈالا جائے کہ کسی بھی طریقے سے امریکی حکومت جو ہے پاکستان پر پریشر ڈالے، دباؤ ڈالے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو رہا کیا جائے. کیا انٹرنیشنل لا اور جو امریکی آئین ہے جو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی مداخلت نہیں ہوگی اور نہ ہی جو اس طرح کا ہو سکتا ہے ایسے کوئی؟ بہت شکریہ بلوچ صاحب. سب سے پہلے نیو ٹی وی کی وساطت سے اور بلوچ صاحب آپ کی وساطت سے میں بھی حافظ سید محمد آصف مری صاحب کی والدہ محترمہ کے اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کی والدہ محترمہ کے درجات بلند کرے. دوسرا بات جو آپ نے فرمائی ہے، جو بھی ان کے جو پولیٹیکل انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے اپنا ڈیموکریسی ایکٹ لایا جائے، یہ پاکستان کی خود مختاری پہ ڈائریکٹ حملہ ہے. دیکھیں ہم ایک خود مختار ملک ہیں، نیوکلیر اسٹیٹ ہیں اور ہمارا اپنا ایک آئین ہے. کیا میں بطور سینیٹر پاکستان کا یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے آرمی ٹرائبیونل ختم کر دے؟ وہ کبھی میں یہ تجویز دے سکتا ہوں ان کو اپنے آئین سے یہ نکال دیں؟ یا جس طرح سے ابھی وہ پابندیاں لگا رہے ہیں کہ فلاں فلاں ملک کے لوگ یہاں پہ نہیں آ سکتے، میں یہ کیا ان کو تجویز کر سکتا ہوں؟ اگر وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے نا. اٹ ڈز ناٹ مین کہ ایک طاقتور آدمی اور دوسرے کو ڈکٹیٹ کرے. اٹ اماؤنٹس ٹو بی ڈکٹیشن، لیکن یہ جسٹ اس کی اپنی ذاتی رائے یا پتہ نہیں پارٹی کی رائے ہے، ایسے یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر پارٹی ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے یا ہم سارے مل کے اتحادی سارے مل کے سمجھتے ہیں کہ یہ ملک یہ آئین جو ہے یہ قانون جو ہے یہ ملک کے لیے بہتر ہے، مطلب آج ہمیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کل کو اور کو آئین کی شک کر دیں گے، اس کو چینج کر دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کسی. اس پہ ہم کہیں گے مسلم لیگ نون اور باقی کی ایبسولوٹلی ناٹ. یس یہ نہیں ہونا چاہیے. چترالی صاحب کیا کہیں گے سر؟ آپ تو خود لاسٹ ٹائم بھی میرے پروگرام میں تھے اور جو امریکی پریشر کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا ہمیں ضرورت نہیں ہے پریشر کی. بالکل میں اس موقف پہ قائم ہوں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یونیورسل ویلیوز ہوتی ہیں. اب پاکستان میں اگر انسانی حقوق کے اب دھجیاں بکھیرتے رہیں، لوگوں کو آپ راتوں کو اغوا کرتے رہیں، اٹھائیں، ان کے بنیادی حقوق سلم کریں، اور جو ہماری خواتین ہیں ان کی تکریم کا بھی کوئی خیال نہ رکھے، ماؤں بہنوں کو، تو یہ پاکستان کی منہ پہ ایک کالک ملی گئی ہے جو پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے. جب پوری پاکستان کے منہ پر پاکستان کے نظام کے چہرے پر آپ کالک ملتے ہیں تو اس میں جو آپ کو جب کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی آ کے آپ کو کہے کہ بھائی ذرا اپنا منہ تولے، تو وہ ظاہر ہے کہ نظر آتا ہے. تو اب میری گزارش یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم، ہم دیکھیں جی ہم نی جرک ریئیکشن والی قوم ہیں. ابھی یہ صاحب فرما رہے ہیں سندھو صاحب کہ جی ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہتے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ اس بات پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے؟ اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈیموکریسی کا انہوں نے جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے، فارم 47 کی جو انسٹال گورنمنٹ ہے، جو رجیم چینج میں انہوں نے کیا، انہوں نے تو اس کا ڈیموکریسی کا تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کے لیے وہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو یہ اپنا موقف دے چکے. باقی دے آر ناٹ فار ڈیموکریسی، وہ تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری پہ یقین رکھتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یونیورسل ویلیوز ہیں، اس میں ڈیموکریسی ہے، اس میں ہیومن رائٹس ہے، اس میں فریڈم آف اسپیچ ہے، اس میں فریڈم آف بارڈر لیس. فار ایگزامپل پاکستان میں اب صحافیوں پہ پیکا ایکٹ کے ترمیمی ایکٹ کی بنیاد پر ان پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. کل کو فار ایگزامپل اس کا وہ بارڈر لیس ایک ایسوسیشن ہے جرنلسٹ کا، اگر وہ کوئی بات کرتا ہے وداؤٹ بارڈر، تو کیا وہ دیکھیں ساورنٹی آج کل کے دور میں آپ ظلم اور بربریت کو جاری رکھنے کے لیے ساورنٹی کا آپ بہانہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ ایبسولوٹ ساورنٹی ویسے بھی پاکستان میں نہیں ہے. ایبسولوٹ ساورنٹی جو ہے بلانگس ٹو اللہ المائٹی. یہاں پہ پارلیمنٹ بھی ایبسولوٹ ساورن نہیں ہے، یہاں کی سپریم کورٹ بھی ساورن ایبسولوٹ نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہماری ساورنٹی کو چیلنج ہوئی، نو ناٹ ایٹ آل. ہماری ساورنٹی تو باقی آپ کی ساورنٹی جو ہے وہ امریکہ آ کے ٹھیک کرے گا کہ یہاں پہ، یا کوئی اور ملک ٹھیک کرے گا؟ کیونکہ آپ
आप ठीक कभी नहीं आपने करेगा। भी कभी पाकिस्तान ने ये भी कहा शर्मिंदगी की बात है जावेद साहब, मैं भी ये कह रहा हूँ। एक सेकंड मेरा सवाल ये है कि आपने कहा ना कि अगर हमें कोई कहे कि अपना मुंह धो लो, कभी पाकिस्तान ने भी ये कहा कि अपना कोई मुंह धो ले किसी मुल्क को? हम अगर हमारी ये हैसियत हो ना, हम किस बुनियाद पे कहेंगे? पहले तो फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर वाली बात है ना, फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। अच्छा, पहले तो हम अपने क्रेडेंशियल एस्टेब्लिश करें ना। हमें तो छोटे छोटे ममालिक जो वो हैं वो भी आके डिक्टेशन देते हैं। क्यों? कि पाकिस्तान की इकानमी का बेड़ा गर्क, यहाँ पे सेल्फ स्टीम कोई नहीं, हमारे जो है लोग इंटरनेशनली हमारी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, हमारी रिपुटेशन कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ह्यूमन राइट्स का हमने बेड़ा गर्क कर दिया, आइन हमने बनाया, हर सुबह दोपहर शाम उसको रोनते जाते हैं, उसको मलियामेट करते हैं। तो दुनिया में हमारा परसेप्शन ये है कि यार ये वक्री टाइप के लोग हैं, ये ह्यूमन राइट्स पे बिलीव नहीं करते, ये आइन और कानून की हुक्मरानी पे बिलीव नहीं करते, ये सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं। हमारी दुनिया में परसेप्शन ये जा रही है। अब कोई छोटे से छोटा मुल्क भी हो, उसके लिए अमेरिका उसके खिलाफ कोई ये कह सकता है? क्यों? कि वहाँ पे ऐसा करने की जवाज नहीं होता। तो हमें अपना जो है ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तानी, अब कितनी बर्बरियत की बात है। पॉइंट आके सर ब्रेक ले लें, फिर बाद में बात करते हैं। प्लीज सरमद साहब, मैंने आपकी तरफ भी जाना है सर, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद वापस आपकी तरफ आता हूँ और आप भी जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आपसे भी जवाब दूंगा।